جو میں دینے جا رہا ہوں اسٹیرائڈز فار واک ود گاڈ. ابراہیمی بازاں باب پہلی دوسری ہے. بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہے جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا. غزل و غزلاں 7واں باب بعد میں 13ویں آیت. پھر تڑکے انگورستانوں میں چلے اور دیکھے کہ آیا تاک شگفتہ ہے اور اس میں پھول نکلے ہیں اور انار کی کلیاں کھلی ہیں یا نہیں. وہاں میں تجھے اپنی محبت دکھاؤں گی. مردوم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے اور ہمارے دروازوں پر ہر قسم کے تر و خشک میوے ہیں جو میں نے تیرے لیے جمع رکھے ہیں اے میرے محبوب. آمین. آج کا واعظ اسٹیرائڈز کے حوالہ سے ہے. میڈیکلی ہر ایک ہی سمجھتا ہے اور اس کے اوپر صرف مختصر ہی اس کا میننگ بیان کروں گا مگر جو اسپرچل راہیں ہیں آپ ان کی بابت بڑا دھیان دینا ہے. اسٹیرائڈ جو ہے ہارمونز کے لیے الکلوئڈز کے حوالہ سے اور وائٹامنز کے حوالہ سے اس ایریا کو یہ کور کرتے ہیں اور جو انسان کے بدن کے سیلز ہوتے ہیں ٹیشوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلڈ ان کو مینٹین رکھتا ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے اس کو اور انسان کا بیہیویئر اس کا موڈ جو ہر حوالہ سے اس کے بدن کے اندر اس کی ویکنس ہے اس کو یہ پورا کرتا ہے. اسٹیرائڈ یہ آرگینک کمپاؤنڈ ہے اور یہ خاص میڈیسن ہر ایک شخص اس سے واقف ہے. تو بدن کو پراپر مینٹین رکھنے کے لیے ان کی نیڈ پڑتی ہے. اور حوالہ جو میں نے پڑھا اسٹیرائڈز کے حوالہ سے غزل و غزلات میں مردوم گیا کی خوشبو پھیل رہی ہے. یہ مینڈیٹس مردوم گیا پیدائش کی کتاب میں راخل نے اس کا استعمال کیا اسٹیرائڈز کا. اس دور کے اندر یہ ہرب ہے. تو یہ انسانی بدن کی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں مگر میں اسپرچل راہوں کے اوپر آپ کو لے کے جاؤں گا کہ کیسے پیشنس صبر اسٹیرائڈ کے طور پر ہماری زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے. جب ہم اس کا بریک معنی پڑھتے ہیں میٹروتھیمیا جس کا مطلب ہے پیشنس اور ایک اور مطلب ہے سلو ان اینگر قہر کرنے میں دھیما. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سبن ہماری لائف کے روح بدن جان کہ بیہیویئر کو ٹھیک کرے گا اس کو بیلنس کرے گا اس کی کمیوں کو دور کرے گا اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے اپنی لائف کو اسٹیبل کر کے چلتے ہیں. اور جو حوالہ عبرانیوں 12 باب میں پڑھا کہ جب گواہوں کا ایک بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے اور ہر اس گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دور میں صبر سے پیشنس کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ پیشنس اگر روح بدن جان کے اندر آپ کو فیل ہوگی آپ لے لیں گے تو یہ اسٹیرائڈ کی طرح آپ کی لائف کے اندر کام کرے گی. تو اور گناہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گناہ کی جو ڈیفینیشن ہے disobedient, the law that is sin,
خدا کی نافرمانی کرنا، اس کے حکم کو توڑنا یہ گناہ ہے. یا دوسرا مسنگ دا مارک، اپنے ٹارگٹ سے جو خدا نے دیا ہے ہٹنا، ذرا بھی ہٹیں گے تو یہ سن. تو جو آسانی سے آپ کو ٹریک سے ہٹاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں میں ٹریک ہی پہ، پر آپ ہٹیں. اور ان کمیوں کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے جو اسٹیرائڈ کی طرح ہماری لائف کے اندر کام کرے گا وہ پیشنس، وہ صبر تحمل ہے کہ صبر کے ساتھ ہم نے اس دوڑ کو پورا کرنا ہے. واک وتھ گاڈ میں جب ہم چل رہے ہیں تو کیا کیا چیزیں ہمیں روکیں گی اور ہمارے پاس طاقت ہوگی، قوت ہوگی، تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. آمین. اور جب اس پیشنس کے حوالہ سے میں نے بتایا کہ اس کا میننگ ہے سلو ان اینگر، قہر میں دھیما، تو یہ روٹ اس کا خدا کی ذات سے یہ نکلتا ہے. خدا کی ذات کا تحمل، صبر، پیشنس. اس لیے تو پہلا کرنتھیوں 13 باب میں آیا ہے محبت صابر ہے. تو گویا لو کا جو تعلق ہے، کلوز ہے، وہ پیشنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو خدا کی ذات میں جب محبت ہے تو ساتھ ہی ساتھ صبر و تحمل کا ایٹیٹیوڈ بھی ساتھ ہی ہے. تو پالوس کہتا ہے جب گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ عبرانیوں 11 باب کی لسٹ کو بتاتا ہے، گواہوں کا بادل جس میں آپ ایمان کے سورموں کس کر پڑیں گے. وہ ساری باتیں جس سے ہمیں زور ملے، جس سے ہمیں قوت ملے، ہم روح بدن جان کو مینٹین رکھ سکیں، اس دوڑ میں صبر سے دوڑتے رہیں. اور پیشنس کو اس نے سر فہرست اپنی زندگیوں کے اندر رکھا ہے، کیونکہ کرائسٹ کی لائف کے اندر بھی وہ آگے بیان کرتا ہے پترس کے خط میں، اور یہاں پر بھی باب کے اندر کہ اس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا. ہر طرح کی شیم اس نے سہی اور شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، صبر سے اپنی اس دوڑ کو جو میری آپ کی نجات کے لیے تھی پورا کیا. اور ان باتوں کو ہم بیان نہیں کر پاتے، یہ ڈھکی رہتی ہیں اور دوسری چیزوں کے اوپر ہمارا فوکس رہتا ہے کہ کوئی چیزیں مل جائیں، دوائیں سنی جائیں، شفا مل جائے، پیسے مل جائیں، گھر مل جائے، یہ چیزیں مانگتے رہتے ہیں. اور وہ دے دیتا ہے، اتنا مبارک پیارا ہوتا ہے، دیتا ہے. پر جو دولت ہے، ویلتھ ہے حقیقی، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں پڑتا. اس لیے دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور چونکہ اندر روحانی سرمایہ نہیں ہوتا تو ٹریک سے ہٹ جاتا ہے. اور اگر اسپرچل ویلتھ ہوگی ہمارے اندر، ہمیں پتا ہوگا کہ کن چیزوں سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے، تو پھر ہماری واک جو ہے خدا کے ساتھ چلنا جو ہے یہ اس میں بیلنس ہوگا. ہم دوڑتے رہیں گے، صبر کے ساتھ اس کو جو ہے ویٹ کریں گے. تو سلو ان اینگر جو میٹروتھیمیا گریک ورڈ ہے، قہر میں دھیما، یعنی خدا گناہ کی برداشت نہیں کر سکتا. یاد رکھیے وہ ججمنٹ کرتا ہے اور کرے گا، ایٹرنل ججمنٹ اس کی ہوگی، مگر اس کو ڈیلے کر دیا ہے، یہ اس کی برداشت ہے. قہر کرنے میں دھیما، تو اس کا یہ ڈیلے جو ہے یہ تحمل ہے. آمین. یہ میننگ ہمیں خدا کی ذات، اس کی نیچر کے اندر جو ایٹیٹیوڈ ہے کہ وہ پل بھر میں مار دینا چاہتا ہے مگر تحمل کرنا. ججمنٹ کرنا وہ ایک سیکنڈ کے اندر کر دے، پر اس کی ذات کے اندر ایک تحمل ہے
صبر ہے. اور پطرس کہتا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, تحمل کر کے ٹھہرا رہتا ہے تاکہ سب کی توبہ تک. تو یہ ہے صبر خدا کی ذات کا. یہ پیشنس, کیوں وہ صبر کرتا ہے, کیوں تحمل ہے اس کے اندر. یاد رکھیے جتنا بڑا روحانی اخلاقی قدروں والا شخص ہوگا اس کے اندر تحمل بہت ہوگا, اور جتنا بے وقوف ہوگا اس کے اندر تحمل نہیں ہوگا. دانا لوگوں کے پاس یہ پیشنس ہوتے ہیں, ان کو وقت آگے کرنے آتے ہیں, ان کو برداشت کرنی آتی ہے, ان کو صبر کرنا آتا ہے, سہنا آتا ہے. بات کرنے کو دل کرتا ہے, خاموش ہو جاتے ہیں, مگر بعض اپنی زبان کو لگام نہیں دے پاتے, اور اپنے فیصلوں کے اندر, اپنے کریکٹر کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اور وہ کوالٹی جو خدا کی ذات کی ہیں ان کو سمجھ نہیں پاتے. تو یہ ڈیلے کرنا جو ہے, برداشت کرنا جو ہے, یہ خدا کی ذات کا محبت کے ساتھ تعلق ہے. جب محبت کر رہا ہے تو محبت تو پھر ڈیلے کرنا سکھا رہی ہے, تحمل کرنا سکھا رہی ہے. اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر رشتے ناتوں میں برداشت کرتے ہیں, اس لیے کہ محبت کرتے ہیں. اس ڈیلے کو بعض نہیں سمجھ پاتے, اس برداشت کو منفی سمجھتے ہیں کہ دیکھیں چپ ہو گیا. یہ چپ اس کے فائدہ کے لیے ہے, یہ خاموشی اس کی بہتری کے لیے ہے, یہ صبر تحمل اس کے لیے. یہ خدا کی ذات کا پہلو جو سمجھ جاتے ہیں تبھی تو یہ کائنات چل رہی ہے, ورنہ ایک سیکنڈ میں ختم کرتے. جتنی بدی دنیا کے اندر ہے, جتنا گناہ معاشرہ کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا مگر تحمل کرتا ہے. اور یہ تحمل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ توبہ تک نوبت آ جائے, اس کو وقت مل جائے, اس کو ٹائم مل جائے. اور یہ خدا کی ذات کا لو ہے جو پیشنس کے ساتھ. اور رومیو دوسرے باب میں لکھا ہے کہ اس کی مہربانی ہمیں توبہ تک لاتی ہے. یہ تحمل مہربانی ہے جو ہمیں ریپینٹ تک لے کے آتی ہے. اور پالوس رسول نے اس خدا کی ذات کے سب سے اعظم پہلو کو اپنی لائف میں اسٹیرائڈ کے طور پر لیا تاکہ وہ اپنی کمزوریوں کے بیچ میں وہ خدا کی ذات کا پہلو لے کر زندہ ہو گئے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول ہونے کی علامتیں کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ آپ کرنچیوں کے خط کے اندر پڑھیے گا, پیمفلیٹ میں حوالہ جات بھی لکھے ہوئے. کہتا ہے رسول ہونے کی علامتیں, سب سے پہلی علامت کہتا ہے بڑے کمال صبر کے ساتھ. یہ کیونکہ وہ خدا کی ذات میں اس کو دیکھ لیا اس نے, اور پھر اس نے اسی کو اڈاپٹ کیا. ہم سوچتے ہیں کہ خادم وہ جو ہاتھ رکھے اور گر جائے, ہاتھ رکھے اور موجے حقوق کے اندر آئے اور بڑی پاورفل اسپیچ ہو اور اس طرح نالج سے بھرے ہوئے ہو. یہ سب چیزیں ٹھیک ہے, مگر خدا کی ذات کے پہلو دیکھیے, اس کی طرف دھیان نہیں پڑتا. تو کہتا ہے کمال صبر جو ہے یہ رسول ہونے میں سب سے اوپر ہے. اس کا مطلب ہے پاسٹر ہو تو کمال صبر, ایونجلسٹ ہو کمال صبر, ٹیچر ہو کمال صبر, پروفٹ ہو صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, پھر وہ سول بھی نہیں کر پائے گا. بعض لوگوں کو دیکھنے کا ہمارا دل بھی نہیں کرتا مگر تحمل کرتے تاکہ توبہ تک نوبت پہنچے. اور اگر تحمل کریں گے تو محبت دکھا رہے ہیں. تو پالوس رسول نے
خدا کی ذات کا جو یہ ایٹیٹیوڈ پیشنس کے حوالہ سے ہے، اس لیے پھر 13 باب میں کہتا ہے محبت ثابت لکھتا ہے کہ سب کچھ سہ لیتی ہے. کیوں سہتی ہے؟ کہ تحمل سے وابستہ، تحمل سے انٹرلنک ہے وہ. تو بہت سی ڈاکٹرنز آپ کے سامنے لاؤں گا آج صبح، جس سے پیشنس ریلیٹ، اس کا تعلق ہے کلوز. اور ہم جب ایک چیز کو لے کے چلتے ہیں تو دوسری سے ناواقف ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر، ہماری خدمت کے اندر کمیاں رہتی ہیں. اس دور کے اندر ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. بہت دفعہ بڑی فاسٹ جا رہے ہوتے ہیں، بہت دفعہ ایسا ہو جاتے ہیں، ایک بیلنس نہیں ہوتا. ایسے گناہوں میں جو آسانی سے پکڑ لیتے ہیں اس میں قابو آ جاتے ہیں. پر اگر ہمارا فوکس ٹھیک ہے، ہمارا زور ٹھیک ہے، اسٹیرائڈز جو ہماری لائف کے اندر خدا کے ایٹریبیوٹ کام کر رہے ہیں، تو ہم اپنی لائف کو بہتر طریقے سے سول اسپرٹ باڈی کے اندر ظاہر کر پائیں. تو پھر پالوس رسول کہتا ہے ہم خاتموں کے طور کے اوپر جانے جاتے ہیں تاکہ دوسرے کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے. اس میں بھی جب وہ ذکر کرتا ہے ایک رسولوں کی خدمت کے حوالہ سے، ان کے کریکٹر کے حوالہ سے، تو لکھتا ہے اس میں بھی کمال صبر، یہ سب سے بڑی خوبی. ہتھیاروں سے لیس وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، خدا کے کلام سے، روح القدس سے، مصیبت میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، یہ ساری چیزیں نادانوں کی طرح ہے، یعنی غریبوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں، مگر سب کچھ رکھتے ہیں. پھر کہتا ہے گمناموں کی مانند ہے تو بھی مشہور ہے. یہ نہیں کہ ہم مشہور ہوں، بعض مشہور ہونے کے لیے پاپڑ بیچتے ہیں، ہاں طرح کا کوشش کرتے ہیں کہ وہ مشہور ہو جائیں، مگر ایسے بھی ہیں جو گمنام ہیں مگر مشہور ہیں. ایسے گمنام ہو کہ سب دنیا جانے، یہ ہے. مگر اس میں سب سے پہلے ان خوبیوں میں بھی وہ کہتا ہے بڑے صبر سے. صبر کو یہ خوبی کے طور پر لا رہا ہے. کمال بڑا یہ علامت رسول کی زندگی کے اندر، کیونکہ خدا کی زندگی کے اندر یہ ہے. پھر اس نے تیموتھیوس کو، اپنے شاگرد کو بھی یہی سکھایا کہ تو نے تعلیم، ارادہ، چال چلن میں میری طرح، تحمل میں میری طرح پیروی کی، صبر میں میری طرح پیروی کی. خوش ہوتا ہے اپنے شاگرد کو دیکھ کر. اور اسی لیے تو اسے کہا تھا تیموتھیوس کے سوا میرا کوئی کام خیال نہیں. چلیے تو بہت ہے، ہمارے بھی بہت سے شاگرد ہیں، مگر جن کو ہم اپنی طرح دیکھتے ہیں، شاگرد ان کو مانتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے شاگرد ہیں، تو کہنے میں کیا ہے. اس لیے پالوس رسول نے جو تیموتھیوس کی رہنمائی کی، تو اس نے اسی طرح تحمل اور صبر کو سامنے رکھ کر اپنے لیڈر کی طرح منسٹری کو سر انجام دیا. اور پھر پالوس رسول نے اپنی گواہی کے طور پر بھی یہ کہا کہ خدا نے مجھ بڑے گنہگار میں اپنا کمال تحمل ظاہر کیا. کہتا میں تو بہت بڑا گنہگار تھا، جب میں بچ گیا ہوں تو یہ اس کا کمال تحمل ہے، تاکہ میں دوسروں کے لیے نمونہ بنوں. اس لیے پیشنس ہماری لائف کے اندر بہت ضروری ہے. صبر، اور صبر کا جو پیشنس کا جو میں نے ریلیٹ مختلف چیزوں سے، محبت کا بھی بتایا، اس کا ایمان کے ساتھ کلوز تعلق ہے، امید کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سفرنگ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بے شمار چیزیں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی ہیں، اکیلے نہیں. اگر آپ محبت کر رہے ہیں تو پیشنس کو ساتھ، ایمان پر چل رہے ہیں پیشنس ساتھ ہو، ہوپ ہے تو پیشنس ساتھ ہو. پیدا کیسے
یہ صبر ہوتا ہے، یہ تو ہے خدا کی ذات کے اندر. پر رومیو 5 باب میں لکھا ہے مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. صبر سے بولیے پختگی، اور پختگی سے امید، اور امید سے شرمندگی نہیں ہوتی. تو اب آپ دیکھیے کہ مصیبت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سفرنگ سے صبر آئے گا. اس کی بات وہاں سے ہو رہی ہے نہیں، مصیبت کی بنا کو برداشت کرنا صبر کہلاتا ہے. ہمارا سفرنگ کو برداشت کرنا صبر ہوگا. یہ نہیں کہ ہمارے اوپر دکھ آ جائے کہ اس سے صبر نکلنا، نہیں، اس کی برداشت، تحمل کرنا، سہنا سفرنگ کو، وہاں سے اس کا روٹ ہے. اور اس کا میننگ ہم کچھ اور طرف لے جاتے ہیں. اور ایک میننگ میں نے گریک کا اور لکھا ہے جس کا تعلق امید کے ساتھ، صبر کے ساتھ سے تعلق انتظار کے معنی کے اندر بھی آتا ہے. تو یہ مختلف پیشنس ہے خدا کی ذات کا کہ ہمارے گناہ کی برداشت کرتا ہے، ڈیلے کر دیتا ہے، یہ اس کا تحمل ہے. یہ پوائنٹ بھی ہمیں اپنے اندر رکھنا ہے. سلو ان اینگری، مگر دوسرے بھی آپ کے ساتھ میں لانا چاہوں گا. اس لیے کمال صبر، کمال پیشنس جو ہے میری آپ کی لائف کے اندر ہونی چاہیے کہ دل کرتا ہے ججمنٹ کرنے کو مگر پیشنس. یہ نا ہم گھر میں بہت جھگڑا ہوا ہے، خاموش، تحمل، صبر. بڑی مصیبت آ گئی ہے، صبر، تحمل. پھر آپ دیکھیے کہ کیسی راہیں آپ کے لیے نکلتی ہیں. اور ابلیس کا کام ہے کہ ہمیں ٹریک سے ہٹائے. ہم جو خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، واک وتھ گاڈ اس کے ساتھ شروع ہوئی ہے ہماری یہ دوڑ، ہم اس کی راہ پر چلے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہمیں کہیں کمزور کر دے، کہیں غصے میں کر دے، کہیں الجھا لے کسی سن کے اندر، گناہ کے اندر. کوئی بڑا نہ ہو، چھوٹا ہی ہو. اور ایسی عادات زندگی کے اندر ہے جو اس کو اسپرچوئل ٹریک سے ہٹا دیتی ہیں. مگر وہ یہ سوچتا نہیں میں ہوں خدا کے ساتھ ہی چل رہا، مگر اس کی لائف کے اندر خداوند کی وہ آنر نہیں ہوتی، وہ ورشپ نہیں ہوتی. اس کا فوکس، ٹارگٹ اور کچھ ہوتا. تو جب ایمان کے سور میں گواہوں کا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں، ان سے سیکھیں. اور ہم اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے بولیے الجھا لیتا ہے، اس کو دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیں درپیش ہے. اور کامل کرنے والے ہمارے ایمان کے بانی یسوع کو رکھتے ہیں. اب دیکھیں کہ فوکس ہمارا کہاں ہے، دیکھنا اسے ہے. یہ نہیں کہ اس سے ہماری نظر فوکس ہٹ جائے. اس مارک سے جو ہی ہٹیں گے، اس نشان سے جو ہی ہٹیں گے، تو وہ جو ہمیں اٹھا لیتی ہے مسیح سے، فوکس تو مسیح پہ ہے، کرائسٹ سے، اس سے نظر جو ہی آپ نے ہٹائی، ہم اپنی دوڑ اندر سست پاتے. اس لیے پیشنس کے حوالے سے لکھا ہے صبر سے دوڑ میں دوڑنا ہے، کیونکہ اس دوڑ میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، سفرنگ آ سکتی ہے، آزمائشیں آ سکتی ہیں، خواہشیں آ سکتی ہیں، کمزوریاں آ سکتی ہیں، الجھانے والی چیزیں آ سکتی ہیں، کچھ بھی تو آ سکتا ہے. مگر صبر سے اپنے ٹریک کے اوپر رہنا. آمین. ہم نے ان چیزوں کو موقع نہیں دینا جو ہمیں الجھا رہی ہیں. اور ایسا فوکس ہمارا ٹھیک ہو کہ پیشنس کو اسٹیرائڈ کے طور پر لینا ہے تاکہ ہماری کمزوریوں کے اندر ہمیں زور بخشے، ہمارا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ مسیح کے اندر بنائے رکھے اور ہم ادھر ادھر ہونے نہ پائیں. تو میں اپنی لائف کے اندر جو ڈاکٹرن سمجھتا ہوں، پیشنس، صبر، تحمل، یہی آپ کو ابھارے گا کہ روح جیتے، یہی آپ کے اندر برداشت کا مادہ پیدا کرے گا، یہی بتائے گا کہ صبر کیوں ہے. آپ بہت سی چیزوں کو
رد کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، خاموش ہو رہے ہیں، آپ کی لائف کے اندر ایمان ہے، امید ہے، یہ چیزیں ہیں، آپ کا فوکس ٹھیک ہے، تو وہاں صبر آئے گا نظر۔ تو جہاں صبر نظر نہیں آتا سمجھیے کہ وہ گھوڑے دوڑا رہا ہے، بس کبھی کسی کو جا کر ٹکر مارے۔ صبر، پیشنس۔ اس لیے یعقوب کے خط کے اندر یہ تعلیم آئی ہے کہ صبر کو اپنا بولیے پورا کام کرنے دو، تھوڑا نہیں، صبر پورا، صبر کو پورا کام۔ جہاں آپ سمجھتے ہیں جی میں بس اب میری بس سے باہر ہے، نہیں جی بس اب تو میں نے رہنا ہی نہیں، اب تو میں نے یہ کرنا ہی نہیں، اب تو میں نے اسے چھوڑنا ہی نہیں، صبر کو پورا کام کرنے کا موقع دو۔ یہ میں اور یقیناً جب آپ اسے موقع دیں گے تو لکھا ہے تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، پرفیکٹ ہو جاؤ۔ اور اگلی بات دیکھیے، تم میں کسی طرح کی کمی نہ رہے۔ تو پیشنس کو اسٹیرائڈ کے طور پر لیں گے تو کسی طرح کی کمی ہمارے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے صبر کو پورا کام کرنے دیا۔ یہ میں تو اب اس کا ایمان سے کیا تعلق جڑتا ہے؟ یہ ہمیں عبرانیوں 6 باب کے اندر ملتا ہے کہ ان کی مانند بنو جو ایمان اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں، تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ہے واک وتھ گاڈ میں اگر کہیں تھوڑی سی سستی آ گئی ہے تو ہمیں وہ ٹریک کے اوپر لانے کے لیے جو ہے دیکھے گا کہ ہے ان کے اندر پیشنس، تو ہم ٹریک سے ہٹیں گے شاید اس طور سے کہ بھی کوئی کمزوری پڑ گئی ہے، کوئی خواہش آ گئی ہے یا کوئی چیز، تو وہ ہمیں سست ہونے سے بچانے کے لیے یہ حالات آنے دیتا ہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ، الرٹ رہو۔ آپ کو پتا ہوگا ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو سکتا ہے، ادھر سے بھی دشمن آ سکتا ہے، یہ خواہش بھی مجھے پکڑ سکتی ہے۔ آپ پوری طرح چوکس ہو کر تاکہ سست نہ پڑے۔ اگر آپ کو کوئی گناہ الجھانا چاہتا ہے ترک کریں، آپ کو فوراً پتا چلے گا کہ میں نے آپ کا ٹریک ٹھیک رکھنا ہے تاکہ سست نہ ہو جائے، اور اگر سست رہیں گے تو پھر چکرے پکڑے جائیں، کہیں آپ کی لائف جو ہے مشکل کے اندر آ جائے گی۔ تو لکھا ہے تاکہ تم سست نہ ہو جاؤ، تاکہ ان کی مانند بنو جو ایمان، آگے بولیے، اور تحمل کے باعث وعدوں کے وارث ہوتے ہیں، اور ان میں ابراہم ہے۔ خدا نے اس کو کہا میں تیری اولاد کو بڑھاؤں گا، ایمان لے آیا۔ پس لکھا ہے عبرانیوں 6 باب میں مگر اس نے صبر کر کے وعدہ کی ہوئی چیز کو حاصل کر لیا۔ اب وعدہ اسحاق کا بھی ہے، وعدہ کرائسٹ کا بھی ہے، اور لکھا ہے غلطیوں کے خط کے اندر ابراہم کی نسل مسیح ہے۔ کرائسٹ ابراہم کی نسل، اسی لیے متی کی انجیل میں لکھا ہے یسوع مسیح ابن ابراہم، کرائسٹ کا نسل، اس پر ایمان لا کر ہم ابراہم کے اندر شریک ہو گئے، کیونکہ لکھا میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا۔ وہ صرف یہودی نسل نہیں، غیر قوم سے بھی مسیح کے ذریعے ہم اس میں شامل ہیں۔ آمین بولیے۔ 75 سال کی عمر میں اور اسحاق ملا 100 سال، اس سے پہلے اسماعیل کو مل گیا تھا، مگر 24 سال میں کہا نہیں، اسحاق سارہ سے جو تیرے پیدا ہوگا۔ تو یہ اس کو 25 سال لگے مجھے آپ کو اس میں داخل کرنے کے لیے کہ کرائسٹ اس کی نسل ہو۔ تو ابراہم نے صبر کیا، کہیں اپنے گھر کے اندر الجھا نہیں، اپنی بیوی کو لے کر حران سے نکل گیا، بت پرست ملک سے نکل گیا، ہسبینڈ وائف ساتھ دونوں کا مائل کہ ہم اس ملک میں جائیں، دونوں خدا کے وعدوں پر ایمان رکھیں۔ یہ نہیں کہ کوئی آج مسیح کے ساتھ ہے کوئی نہیں ہے، کوئی دھکا ایک دوسرے کو لگاتے چلو، نہیں، سارے مل کر ساتھ چل رہے ہیں۔
تو وعدہ کی ہوئی چیز کو اس نے حاصل کیا، صبر کے ساتھ لینا ہے۔ ایمان تو ہے پر جب تک صبر نہیں کریں گے وہ ملے گا۔ ایمان ہے ان چیزوں کا پر صبر تحمل جب تک ساتھ نہیں جڑے گا ہم وعدے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اس لیے قیمتی چیزیں خزانے چاہیے، آپ کو برکتیں چاہیے تو پیشن دیکھیں کتنا کو صبر، تو صبر کو پورا کام کرنے دو۔ اور اس سے اوپر لکھا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اسے کمال خوشی کی بات سمجھنا۔ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑھو تو اسے کمال، کیونکہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے۔ ہاللویا! آپ کا ایمان اس وقت چیک کیا جا رہا ہے اور اس سے آپ نکل آئے تو یہ سب کلام کے مطابق جب چل رہے ہوں گے صبر کے ساتھ، تو پھر آپ دیکھیے کہ خوبصورتی حکومت آئے گی، منزلیں آپ طے کریں گے۔ اس لیے ہر اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا دور کر کے اس دور میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ دوسری سائڈ میں اس کو تکتے رہو جو ہمیں زور بخشے گی، اور وہ کیا زور بخشے گی؟ اس کو تکنا، اس کا صبر، اس کا پیشنس۔ اور آگے جو میں نے کہا تھا میں کلام میں وہ آیت بیان کروں گا، لکھا بس غور کرو کہ اس نے اپنی برائی، اس کے حق میں برائی کرنے والے اور مخالفت کرنے والوں کی کس طرح برتائی۔ اس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے مخالفوں کی کس طرح بولیے برداشت کی۔ آگے لیسن ہے تاکہ تم بے دل نہ ہو جاؤ اور کمزور نہ ہو جاؤ، سست نہ ہو جاؤ، بے دل نہ ہو جاؤ، کمزور نہ پڑ جاؤ، سست نہ پڑ جاؤ۔ آپ کا تکنا اس صبر کے اوپر ہے جو مسیح کی ذات کے اندر ہوا ہے، اور اس نے شرمندگی کی پرواہ نہیں کی، برائی کی پرواہ نہیں کی، کسی چیز کی۔ تو یہ کمیاں اس کے اندر نہیں آئی، کیونکہ صبر کی دولت اسٹیرائڈ کے طور پر خدا کی ذات کے اندر تو اس کو ضرورت نہیں، مگر اس کے صبر کو نمونہ بنا کر ہم اسٹیرائڈ کی طرح اپنی زندگی کے اندر لے کر کامیاب ہو جائیں۔ اس کو تکنا ہے۔ اور پھر ہمیں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ کسان ایک فصل کے لیے پہلی اور پچھلی بارش کا انتظار کرتا ہے، یہ بھی صبر کے معنی کے اندر آتا ہے۔ اپنے دلوں کو مضبوط کرو، ایک پیریڈ گزرنا ہے، ابھی پچھلی بارش ہو رہی ہے، کہیں بے دل ہو کر ٹریک سے نہ ہٹ جانا۔ خدا کے ساتھ چل رہے ہو تو چلتے رہنا، ابھی پچھلی بارش ہوگی۔ کہیں کو پچھلی بوندے ابھی پڑھنی بڑی دور ہے، ابھی سلسلہ تو وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے ہیں، پچھلی بارش کو بھی انجوائے نہیں کر رہے، وہ تو اس بارش کا کیسے انتظار کریں گے؟ تو کسان انتظار کرتا ہے، اس کا صبر دیکھیں۔ کھیت کے لیے کتنی محنت کرنی ہے، ابھی تو پہلی بارش کی فصل کاٹنی ہے، ابھی تو پچھلی بارش، اس لیے وہ ویٹ کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے۔ دھوپ، بارش، آپ دیکھیے کون سی چھت ہے، کھلے آسمانوں کے نیچے وہ فصلیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، دھوپ کے اندر کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھئے صبر کے ساتھ، یہ جو روٹی آرام سے کھا لیتے ہیں ان کی محنتیں۔ تو لکھا ہے تم بھی اسی طرح مسیح کی آمد تک کیا کرو؟ انتظار کرو، اپنے دلوں کو مضبوط رکھنا، کہیں کمزور نہ پڑ جائے، صبر کے ساتھ اس دور میں دوڑتے رہو۔ اگر مخالف مسیح کا دور آئے گا تو چوتھے باب مقاشوں میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے کہ اس میں ہمیں مخالف مسیح کی دور کو سہنا ہے۔ ابھی
मुखालिफ मसीह की कूदते हैं। अभी तंग करने वाले बहुत से लोग हैं, कम्युनिटी के अंदर, घर में है, मज़ाहिर के अंदर है, जो आपको हरासत करते हैं, तंग करते हैं। मगर वो दौर आएगा मुखालिफ मसीह का, आमद से पहले, मसीह की आमद से पहले उस दौर को सब्र से सह जाए। अपने ईमान को महफूज रखना है और उस दौर में सब्र से दौड़ते रहना है और पेशेंस हमारे अंदर इस तरह काम करे कि हम उम्मीद की हुई चीजों को उसके इंतजार करें। और उनके 8वें बाब के अंदर लिखा है कि हमें उम्मीद ही से निजात मिली। और अब हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? आसमान की बादशाही की आमद में शरीक होना है। तो कहता है पौलुस, उम्मीद तो उन चीजों की रखते हैं जो नजर नहीं आती। अगर कोई चीज नजर आ जाए तो फिर उम्मीद तो वो नहीं हुई। भी मैं कहता हूं कि ये चीज मुझे मिल गई है, मुझे उम्मीद है कि मुझे मिल गई, क्या मिल जाएगी, ये तो मेरे पास है, इसकी मैं क्या उम्मीद करूंगा? उम्मीद उसकी जो अनदेखी है। आप अपनी लाइफ के अंदर बेशुमार चीजें चाहते हैं, जिस्मानी तौर पर भी आप उम्मीद रखे हुए हैं और ये उम्मीद का रिजल्ट आपकी जिंदगी के अंदर सब्र से आएगा, सब्र से। तो लिखा है रोमियो 8वें बाब में कि अगर चीज को नजर आती तो उम्मीद का, लिहाजा अनदेखी जो चीजें नजर नहीं आती तो उनकी अगर उम्मीद रखें तो फिर सब्र से उसकी राह देखें। हालेलुया, सब्र से उसकी राह देखें। ये ना कि अभी नहीं मिली, पता नहीं क्यों नहीं मिली, क्या वजह है? सब्र से, सब्र से उसकी राह देखें। तो गोया ये पेशेंस, सब्र स्टीरॉइड की तरह हमारे अंदर एक बिहेवियर बनाता है, हमारी जिंदगी के अंदर बैलेंस, रूप बदन जान में करता है, मेंटली, फिजिकली और रूह में, जान में, थॉट्स के अंदर हम अपने आप को खुदा के सामने बनाए रखते हैं और ये पेशेंस है। और अगर ये सब्र तहम्मुल हमसे अलग हो जाए तो हम कमजोर पड़ जाए। और ये जिस तरह खुदा की जात का एट्रीब्यूट है, मसीह की जात का सब्र है और ये इसी तरह सब्र पाक रूह के फल का, आमीन। और पाक रूह का फल जब आप गलतियों 5वें बाब में पढ़े तो लिखा है रूह कुदस का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, आगे तहम्मुल। इसका जिक्र शालीमियत करती है, मखदूम ज्ञान की खुशबू फैल रही है और तड़के अंगूरस्थानों में चले। वहां देखें कि बाग में फूल निकले हैं या नहीं, फल लगे हैं या नहीं, कलियां निकली हैं या नहीं। फिर वो कहती है मैंने ये फल जमा कर लिए अपने महबूब के, यीशु के। हालेलुया, कलीसिया शालीमियत का किरदार कलीसिया को जाहिर करता है और हमारे बागों से जब ये खुशबू आएगी, ये तहम्मुल, सब्र का फ्रूट नजर आएगा और ये जो मखदूम ज्ञान, शालीमियत जिसका जिक्र करती है, वो कहती इसकी खुशबू फैल रही है। और राहल ने भी इसकी खुशबू को अपनी लाइफ के लिए, अज़दवाज में औलाद के लिए लेना चाहा। और उस दौर कि ये जो हब से ये स्टीरॉइड जो था, उसी तरह जो स्टीरॉइड काम करता है वो मखदूम ज्ञान उसी तरह काम करता था और उसको लव एप्पल भी कहते हैं। इस तरह उसने इसकी ख्वाहिश जाहिर की और लिया के बेटे रोबन को कटाई के वक्त ये मखदूम ज्ञान मिले। तो मगर इस मखदूम ज्ञान का जो स्टीरॉइड था, इससे उसको फिर भी औलाद नहीं मिली। मगर जब वो सब्र का स्टीरॉइड उसने यूज किया तो खुदा ने उसको यूसुफ अता किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए खुदा ने उसकी सुनी राहल की, यूसुफ उसको अता किया, बेन्यामीन अता किया। और बेन्यामीन पहला बादशाह था, यूसुफ कौम को जमा करने वाला और पालन करने वाला ठहरा। उसकी टांगे जो थी फलदार थी, वो दरिया के किनारे लगाया गया
تو راحل نے جب صبر والی لائی اس کے اوپر خدا کے حضور ٹھہر گئی تو خدا نے اس کو برکت کی. ابراہم کو صبر کر کے پالوس رسول صبر کی دور خود وہ مصیبتوں کے اندر، احتیاط کے اندر، تنگی کے اندر، فاقوں کے اندر، بیداری کی حالت کے اندر، بھوک میں، پیاس میں، ننگ میں، کوڑے کھانے میں، ڈین لگنے میں، یہ ساری کمزوریاں صبر کر رہا ہے، سہ رہا ہے. آسمان کی بادشاہی کے دوڑ رہا، بہت بات، بہت خوشخبری سنائی، صبر کے ساتھ دوڑ رہا ہے تاکہ جیتے، صبر کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچے. تو وہ سورماؤں کا ذکر کرتا ہے، مگر میں پالوس رسول اس سورمے کا ذکر کرتا ہوں جس نے کہا میں نے اپنی دوڑ کو مکمل کیا. ہاللیلویا. صبر کے ساتھ یسوع کو سامنے رکھتے ہوئے، اور یہ صبر کا اسٹیروئڈ اس نے اس کو ہر طرح کی کمزوریوں، مصیبتوں، اس کو زور بخشا. اور اگر صبر اس کے اندر نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی جو ہے وہ غیر قوموں کے اندر منادی نہ کر پاتا. اس لیے آپ کو کٹن راستوں سے گزرنا پڑے گا. آپ کو بھوک میں سے، پیاس میں سے، تنگی میں سے، ستائے جانے میں، یہ سب چیزیں آج کا خادم تو کہتا ہے بس یہ جہاد پہ جائے، یہ آگے کروسر بنا ہو، پیچھے گارڈ ہو، گولیاں چل رہی ہو، کوئی بات ادھر ادھر، اور جا کر کلام سنائے تو کلام آئے گا. اس طرح نہیں. صبر جس میں بھوک بھی اس کو اٹھانی پڑے گی، اس کو تلوار کا خطرہ بھی ہوگا، اس کو پانی بھی نہیں ملے گا. یہاں تو لائن کی لائن منرل واٹر آگے. ایسا یہ نہیں کہ نہ ہو، ایسی یہ بھی ان کو ہر اچھی چیز بھی ملے، پر کیا ان میں سے بھی گزر رہا ہے؟ اگر نہیں گزر رہا تو اپنی دوڑ میں نہیں، وہ اپنے ٹریک کے اوپر ٹھیک نہیں جا رہا. ایک خادم، ایک ایماندار، اس کو سب چیزوں میں سے گزرنا ہے، بڑھنا بھی گھٹنا بھی ہو گئی. اور شعلیمیت کہتی ہے ہمارے پھلوں، اور چل کے دیکھیں پھل نکلے ہیں، پھول نکلے ہیں. پھر وہ کہتی ہے مردوم کیا ہولی اسپرٹ کا یہ ایٹیٹیوڈ، فروٹ، پیشنس، اس کی خوشبو ہماری زندگیوں سے نظر آئے. انگورستانوں میں یعنی کلیسیاؤں کے اندر یہ خوشبو پھیلے کہ یہ صبر والا خاندان، یہ صبر والا بھائی، یہ صبر والا جوڑا ہے، یہ صبر والی بہن، یہ صبر سے مسیح میں دوڑ، یہ صبر سے چلنے والے ہر ایک کی خوشبو پھیل رہی ہے. مردوم گیا کی خوشبو، اسٹیروئڈ جو ہمیں زور بخشتے ہیں، پیشنس، یہ ہماری زندگی کے اندر ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ منزلوں کو عبور کریں گے، وہ منزلوں کو طے کریں گے، وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. کمیاں پوری ہوں گی، زوراور ہوں گے، دلوں کو مضبوط کریں گے، اور اس طرح اپنی مہک، اس طرح اپنی خوشبو، اس طرح اپنا پھل، پیشنس دکھائیں گے کہ لوگ ان کی زندگیوں سے جانیں گے کہ یہاں پر پیشنس ہے، یہاں پر روح القدس کے پھل ہیں، یہاں خدا کا پیشنس کا ایٹیٹیوڈ ہے، یہاں پر کرائسٹ کو تکنا، اس کے صبر کو جو ہے نظر آ رہا ہے اس خادم میں، اس بھائی میں، اس بہن میں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھیں گے. اور آخری بات پالوس رسول کہتا ہے جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. روح القدس کے پھلوں سے اگر مردوم گیا اسٹیروئڈ ازدواج کے لیے ہے تو ایک روح خدا میں ہونے کے لیے صبر کی دولت ہوگی تو ہم اس بات سے ثابت کریں گے کہ یہ اسٹیروئڈ کی طرح پیشن ہمارے اندر کام کر رہی ہے اور ہم روح القدس میں چل رہے ہیں، کوئی خدا میں چل رہے ہیں، صبر میں چلیں گے، تحمل میں چلیں گے تو خدا کے ساتھ چلنا ہے. اس طرح ابراہم چلا کامیاب ہوا، پالوس رسول کامیاب ہوا، راحل کامیاب ہوئی. ہر ایماندار کے لیے یہی ہے. یسوع مسیح نے برائی کرنے والے، اس کے حق میں جو تھے مخالفت کرنے والے، ان کی برداشت کی. دیکھو کہ کس طرح چلتے، اور خدا کی مرضی ہے کہ ہم پیشنس سے چلتے ہیں.
آئیے کھڑے ہو